عام آدمی سے لے کر مخصوص نظریات، تصورات اور ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی تک، سیاست، ثقافت، معاشرت، معیشت سے لے کر حالات حاضرہ پر متوازن اور بھرپور تبصروں اور جائزوں تک، لاقانونیت کے اندھیروں سے لے کر معاشرے میں مثبت رویوں کی تحریک اور فروغ تک، مقامی روایات سے لے کر سیر و سیاحت کے بلند مقامات تک، عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک، تعلیمی پسماندگی سے لے کر علمی، ادبی اور لرننگ کے حوالوں تک، اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی این ایف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈیلی نیلفری کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ڈی این ایف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر رشید، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن نبیلہ ارشاد صاحبہ۔ نبیلہ ارشاد صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں، اور چونکہ آج 8 مارچ خواتین کا عالمی دن جو بنایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر بھی بہت سارے پروگرامات ہو رہے ہیں جس میں خواتین کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے، خواتین کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے۔ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ 8 مارچ کا جو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اور خواتین کے حقوق یا خواتین کے دن کے طور پہ بنایا جاتا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ ایک اہم موقع کے اوپر آپ اس ایشو پہ بات کرنے کا مجھے موقع دیا، اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 مارچ کو جو ہے اس کی جو ہسٹوریکل جو حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے خواتین نے ایک موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی، لیبر خواتین نے، اور ان کے جو رائٹس تھے ان کے بارے میں دنیا میں، اور وہاں سے چلتے 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 آج یہاں تک، اور ہر جگہ پہ 8 مارچ کو جو ہے وہ ایک خواتین کے ڈے کے طور کے اوپر خصوصی طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو پس منظر تھا، جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا، وہ یہی تھا کہ خواتین کی جو رائٹس تھے، خواتین کے جو حقوق تھے، ان کو اس طریقے سے میسر نہ تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی سٹرگل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے حقوق جی بالکل۔ جس طرح سے آج پوری دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پدرشاہی نظام کا راج ہے، اور بالخصوص خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ان کا استحصال ہو رہا ہے، اور اس میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ آج پاکستان کے اندر بالخصوص ایک فیمنسٹ موومنٹ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے وہ زیادہ عروج کی طرف جاری ہے، اور اس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خواتین کے حقوق کے بجائے یا خواتین کی جو حقوق ہیں ان کے بجائے بات کی جاتی ہے کہ ہمیں میرا حق چاہیے، برابر حقوق کی بات نہیں کی جاتی بلکہ میرے حق کی بات کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ مدرسری جو ایک نظام رہا ہے دنیا کے اندر، کیا یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو آج میل ڈومیننسی ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو ویمن ڈومیننسی ہے اس کو بحال کیا جائے؟ دیکھیے، یہ جو جس پرسپیکٹیو میں آپ بات کر رہے ہیں، میں ہمیشہ جب بھی بات کرتی ہوں تو میں رائٹس اور ڈیوٹیز دونوں کی بات کرتی ہوں، اور میں ایکویلٹی کی بات کرتی ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ آپ جب اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور سب سے پہلے یہی سوچنا چاہیے کہ کیا آپ اپنی ڈیوٹیز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں۔ جب آپ اپنی ڈیوٹیز اچھی طریقے سے نبھا رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا رائٹ جو ہے اگر مجروح ہو رہا ہے تو پھر آپ وہ اپنا رائٹ مجروح کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسری، یہ جو جس طرح کی مومنٹ ہے، فیمنزم کی بات جہاں کی جاتی ہے، اور جس طرح سے یہ کچھ سلوگنز ایسے تھے، معیوب تھے کہ جن کو استعمال کرنے کے اوپر وہ اس کا اثر ہی سارا زائل ہو گیا، جو کہ جنرلی خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت تھی، اور خواتین کو نکلنے کی ضرورت تھی، اور ان کو ایک ایسی طرف اس کا ڈی ٹریک کر دیا گیا چند، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں نادان لوگوں نے جی بالکل، جو اس کے اندر اس طرح کے نعرے لگائے گئے، بالخصوص اس کی ہر طرح سے جو خواتین کی ریپریزنٹیٹیو ہر موقع پہ اس کو نگلیکٹ کرتی رہی ہیں۔ لیکن کیا ایک کوسچن جو ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے، یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، کہ کیا دنیا کے اندر جو حکمرانی کا جو اختیار ہے کیا وہ صرف مردوں کو ہے، وہ خواتین کو نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل۔ دیکھیے، ہم وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں، ایک تو ہم مسلمان ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جس خطے سے تعلق ہے وہاں پہ خواتین کے لیے آئین اور قانون میں تمام کے تمام رائٹس جو ہے وہ موجود ہے، اور اسلام کے آنے سے پہلے
जिस तरह से ख़वातीन का जो इस्तेहसाल होता था, वो इस्लाम ने आके ख़वातीन के तमाम राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया और एक मुकम्मल जो है मैकेनिज़्म दे दिया कि उसके मुताबिक जो है ख़वातीन के जो राइट्स हैं वो उस तरीके से दिए जा सकते हैं। अब उसकी तफसील एक अलग बहस है उन राइट्स की, वो उसके ऊपर अगर बात करेंगे तो बड़ी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन हम इसी के अंदर रहते हुए जो हमारा आइन और कानून जो है वो मौजूद है, जिसमें ख़वातीन के राइट्स की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी है, जी लेकिन बिल्कुल, जी उसका बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, उसके ऊपर अमल दरामद की की ज़रूरत ज़रूरत है। है। तो हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। हम नए कवानीन डिमांड करते हैं, हम नई स्लोगन्स लेके आते हैं, हम नए नारे और नए वादे और नए दावे करते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाते। जो मौजूदा मुरव्वजा कवानीन हैं उनके ऊपर अगर 5% से अबव अगर हम चले जाएं, अगर उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें, 100% ना सही 90% तक चले जाएं, तो मेरे ख्याल में जी बिल्कुल मसाइल उन का कवानीन बड़ा की तरफ भी आएंगे कि जो हमारे समाज के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। उससे पहले मैं बिल्कुल मजहबी बहस में नहीं जाना चाहता, और यकीनी तौर पे ये मजहबी बहस है भी नहीं, जी। लेकिन जब हम समाज का तज्जिया करते हैं तो समाज के अंदर हमें एक सिनफी तासब देखने में मिलता है कि आप देखेंगे कि आज मॉडर्न एरा के अंदर दुनिया के अंदर बहुत सारी, ये तो पाकिस्तान के अंदर उस लेवल पे नहीं है मूवमेंट, लेकिन दुनिया के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा पीक की तरफ जा रही है। अगर हम इसका सोशल एनालिसिस करें तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये तासब क्यों पाया जाता है? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि देखिए, मैंने आप जैसे बात की कि आप हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी जो भी सियासी जमात देख लें, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का आइन देख लें, वहाँ पे कोई किसी किस्म की कदगन नहीं है ख़वातीन के लिए। जनरल है कि कोई भी जो का पाकिस्तानी शहरी है या कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का शहरी है या कश्मीरी रहने वाला है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है मेरिट की बुनियाद के ऊपर। मैं चूँकि डेमोक्रेटिक जो है बिलीव रखती हूँ, और मैं समझती हूँ कि जमहूरियत में यही है कि मेरिट की बुनियाद के ऊपर जिसको जो काम आता है उसको करना चाहिए और उसको मौका मिलना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज। आज़ाद कश्मीर के पर्सपेक्टिव में बात करूँगा कि जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं हमारी असम्बली के अंदर, उसके लिए आप भी कैंडिडेट रही हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक आपको एक वोट भी मिला वहाँ पे। ये जो 5 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं हमारी असम्बली के अंदर, ये मखसूस नशिस्तें जो हैं इनका क्या मकसद है? ये देखिए, ये ज़्यादती है, ये हमारे निज़ाम में एक बहुत बड़ी ख़राबी है, जिसमें उन्होंने एक 5 नशिस्तें जो है मखसूस कर दी गई। वो जिसकी तरफ आपका इशारा है, क्योंकि समाज के अंदर हमने ख़वातीन को यही बताया कि आपके लिए जो है वो मखसूस जो है तरीक़ाकार के मुताबिक आपको कोई नुमाइंदगी दी जा सकती है। और ये मखसूस जो नुमाइंदगी है उसकी वजह से जो मेजॉरिटी ख़वातीन है, चूँकि हाफ पॉपुलेशन से ज़्यादा आबादी ख़वातीन के ऊपर मुश्तमिल है, अब होना यही चाहिए कि ओपनली तमाम ख़वातीन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वो जनरल और पार्टीज़ को ये रखना चाहिए कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करें, ताकि उनको जनरल इलेक्शन के अंदर उनको दे, ये टिकट्स दें और वो जनरल इलेक्शन के अंदर आए, ना कि ये कि सिर्फ और सिर्फ आप 5 नशिस्तें मखसूस कर दें। देखिए, ये जो नशिस्तें मखसूस होती थी वो माइनॉरिटी के लिए होती थी। कोई ऐसी कम तादाद हो तो फिर आप उसके ऊपर जाएं तो उस पर बात करें। हमारी जो पॉपुलेशन है उसका हाफ से ज़्यादा पोर्शन जो है वो ख़वातीन के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये तो फिर ज़्यादती है, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन को ओपनली और जनरल इलेक्शन के अंदर आना चाहिए। टिकट्स के लिए उन्हें इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इस काम को समझना चाहिए, और फिर टिकट लेके जो जनरली आपको जनरली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने चाहिए, नुमाइंदगी करनी चाहिए। नुमाइंदगी का उनका पूरा हक है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन, इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि क्या जो आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये लूप होल्स हैं कि वो वहाँ पे ख़वातीन को नुमाइंदगी नहीं दी जाती, और बाकी जितने भी शुबा हैं ज़िंदगी के उनके अंदर ख़वातीन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि जो NGOs हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि हमारी सियासी जमातें इसके ऊपर काम करती, हमारी रियासत इसके ऊपर काम करती। क्या ये सियासी जमातें और हमारी रियासत इस समाज के अंदर, या समाज के अंदर एक वो तबका है कि जो आज भी कहीं ना कहीं मजहबी गुलाफ ओढ़े ख़वातीन का इस्तेसाल करने के हक़ में है? क्या रियासत और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रेशराइज हैं कि वो ख़वातीन को फ्रंट लाइन पे नहीं आने दे रही?
देखिए ये जो सियासी जमातें हैं और जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी, बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने जब आप एक कौम बनाएंगे जी बिल्कुल। तो आप कौम बनाने की तरफ असल मसला ये है कि जा ही नहीं रहे। आपने लोगों को लगाया हुआ है कि यही आपकी टूटी खंबा और सड़क और ये बुनियादी मसाइल में से ही नहीं निकलने दे रही, और फिर आपने एक सेट पैटर्न कर दिया है कि ख़वातीन जो है उनके लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं ताकि आप उसी के लिए कोशिश करें। और फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारा अमल है वो यही है कि हम उनको सही मौके मुहैया नहीं करते। ये अपनी जगह मौजूद है ये बात कि उनके आइन में, उनके कानून में सारे चीज़ें मौजूद हैं ख़वातीन के लिए, लेकिन अमली तौर के ऊपर हम वो मौके मुहैया नहीं कर पा रहे। और हम अगर वो माहौल, वो मौके, वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़वातीन के लिए रखेंगे तो हम एक बेहतरीन कौम बन के दुनिया के यानी कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कौल व फ़ेल में तज़ाद है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, हमारे समाज में, कि हमारा मज़हब भी ख़वातीन को हुकूक़ की बात करता है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बात करती हैं, लेकिन एक तरफ मजहबी तबका भी उसके ख़िलाफ़ है और एक तरफ जो सियासी जमातें हैं वो भी राइट्स नहीं देखिए देगी। जो मजहबी तबका, असल मानों में जो मजहबी तबका है वो कभी इसके ख़िलाफ़ नहीं होगा, क्योंकि मज़हब जो है, इस्लाम जो है, चैम्पियन है जो ख़वातीन के राइट्स का। और जो मज़हब जो है वो चैम्पियन है इस चीज़ का, वो कैसे मुखालफत कर सकता है ख़वातीन के राइट्स की? वो तो कभी मुखालफत नहीं कर सकता। हरगिज़ नहीं हो सकता। हाँ, वो लोग जो मुखालफत करते हैं वो गैर मजहबी हो सकते हैं, आप उनको मजहबी मत कहिए। जी जी बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। मैं सादा अल्फाज में अगर आप इस थ्योरी को, इस अप्रोच को लोगों को समझाएं कि जो पिदरशाही निज़ाम है इस समाज के अंदर, आज पूरी दुनिया के अंदर एक डोमिनेंट निज़ाम है, क्या ये निज़ाम दुरुस्त है? देखिए पिदरशाही निज़ाम है, या मैं समझती हूँ इक्वालिटी होनी चाहिए। और जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ आप जाते हैं दुनिया में, राइज जमहूरी निज़ाम जो है बेहतरीन निज़ाम है, और उसी के मुताबिक जो है जिसको जो काम आता है मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि मेरिटोक्रेसी की तरफ जब आप जाते हैं तो उसमें चाहे कोई खातून है या मर्द है, उससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। जिसको जो काम आता है उसको उसके काम के मुताबिक वो मौका मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़े। बिल्कुल। इसी में अगर यूँ अगर बात की जाए कि जो मेरिटोक्रेसी की आप बात कर रही हैं, लेकिन वो तभी मुमकिन है कि जब हमारे समाज के अंदर एक प्योर डेमोक्रेसी हो। लेकिन इस चीज़ का फुकदान है, ये आप भी समझती हैं, ये हर बच्चा आज समझता है कि हमारे समाज के अंदर डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वैल्यूज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन क्या इस निज़ाम के अंदर रिफॉर्म्स की इतनी गुंजाइश है कि आज एक तरफ मैं फिर उस बात को रिपीट करूंगा कि एक रिलीजियस जो थाट्स हैं वो भी, और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल थाट्स हैं जो अपने कौल व फ़ेल में तज़ाद भी पैदा कर रहे हैं, इन सब में रिफॉर्म्स की कहाँ पे गुंजाइश है कि जहाँ पे ख़वातीन को आगे मौका दिया जाए? एक तो यह डिबेट की हद तक हो सकता है, सेमिनार्स की हद तक हो रहा है, प्रोटेस्ट की हद तक भी हो रहा है, लेकिन सिस्टमेटिक चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा। सिस्टमेटिक चेंज, ये चेंज मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा चेंज है। आप जैसे नौजवान इस बात को समझने लगे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप इस बात को उठा रहे हैं, इसी तरीके से आपके ख़ामख्याल बहुत सारे नौजवान होंगे। और मैं ये समझती हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, ये नौजवान अपने हाथ में ये लेंगे इस निज़ाम को, और इस निज़ाम को बदलने के लिए कोशिश करेंगे। आप नौजवान जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं, और उनको जब मौका मिलेगा, जब उन्होंने ये चीज़ समझ ली है कि उनका इस्तेहसाल हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, तो फिर मैं नहीं समझती कि उनको ज़्यादा देर अपने हकूक़ से महरूम रखा जा सकता है। हाँ, जो लूपहोल से असल ज़िम्मेदारी जो है, जो प्रैक्टिकल बात है, वो यही है कि जो हुकूमतें होती हैं, जो रियासत होती है, उसकी जो ज़िम्मेदारी होती है कि वो सही मानों के अंदर अपने कौल व फ़ेल में से तज़ाद दूर करके वो आइन और कानून के मुताबिक रिफॉर्म्स लाए, लेजिस्लेशन करें। लेकिन ऐसी हुकूमत, ऐसे लोग जो कि लेजिस्लेशन के नाम के ऊपर आते हैं, ऐवान के अंदर आते हैं, और वो वहाँ पे आके लोगों को उन्होंने वही बल्दियाती जो मामलात हैं एक लोकल अथॉरिटी के तौर के ऊपर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं मसाइल के अंदर। बिल्कुल ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अब कश्मीर के हवाले से कुछ सवालात आप से रखना चाहता हूँ कि एक ऐसे क़दामत पसंद माशरे के अंदर कि जहाँ पे ख़वातीन की जो रेशो है पॉलिटिक्स के अंदर या सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत कम है, चूँकि हम भी वहाँ से हैं, तो आपका सियासत के अंदर आना ये कैसे मुमकिन हुआ?
میں نے چونکہ میرے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا، میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک خود سیاسی رہنما تھے اور سماجی رہنما بھی تھے، اور وہ چونکہ اس وقت آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے کی بات جائیں تو اس وقت بلدیاتی نظام ہوتا تھا، پھر وہ الیکشن بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیے تھے، اور ان کی جو تربیت تھی بنیادی طور کے اوپر وہ یہی تھی کہ آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہر انسان کچھ ذمہ داریاں لے کے پیدا ہوا ہے اور اس کو وہ ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. تو جب آپ یہ ذمہ داریاں سمجھتے ہیں تو آپ کو وہ یہ چیزیں آپ کو اپیل کرتی ہیں، تو پھر آپ کسی راستے کا تعین کرتے ہیں. تو پھر میں نے اپنی چوائس کے مطابق میں نے سیاست کا راستہ جو ہے وہ اپنے لیے چنا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہتری کے لیے چونکہ سیاست آپ نے ایک طویل عرصہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے اندر پالیٹکس کی، اور آج آپ ایک نئی پارٹی بنائی جس کی آپ چیئر پرسن ہیں، جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی. کہیں یہ وجہ تو نہیں تھی کہ وہاں پہ خواتین کا استحصال اور وہاں پہ خواتین کو برابر جو مواقع تھے وہ میسر نہیں آ رہے تھے، اور آپ نے ایک پارٹی بنائی اور آپ اس کی چیئر پرسن ہیں؟ نہیں، جس جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں نے ایک طویل دورانیہ گزارا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں وہ نظام بالکل نہیں تھا. اس کے اندر میرے جیسی ایک خاتون کو جو ہے پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ایک مرکزی جو سیکرٹری جنرل بنایا گیا، اور وہ سیکرٹری جنرل کوئی نامینیٹڈ نہیں تھی. میں پوری جموں کشمیر پیپلز پارٹی جس میں ریاست بھر سے لوگوں کی جو کارکنان تھے ان کے ووٹوں سے میں الیکٹ ہوئی تھی. تو میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ اس جماعت کے اندر خواتین کا اس وقت جب میں تھی تو نہیں. جب سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایسے فیصلے ہوئے جن سے میرا جنرلی کیا جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی جس کی آپ چیئر پرسن ہیں، یہ کشمیر میں خواتین کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کثیر تعداد کے اندر خواتین سیاست میں انوالو ہوں؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو جماعتیں ان کے اندر خانہ پوری جس کو ہم کہتے ہیں اس کی حد تک خواتین کو مواقع ملتے ہیں، لیکن کیا جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی خواتین کی کوئی ایک نمائندہ تنظیم کے طور پہ بھی کام کرے گی؟ دیکھیے، جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی ایک ریاست کی تنظیم ہے اور سیاسی جماعت ہے، اور اس میں اوپن جو ہے سب کے لیے ہے کہ کوئی بھی آ کے وہاں سیاست کر سکتا ہے. جو خاتون چاہتی ہے کہ وہ سیاست کرے وہ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کو جوائن کر سکتی ہے. جو مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سیاست کرنی چاہیے وہ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر آ سکتا ہے، اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر وہ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے. اور اس کے لیے جمہوری نظام ہے اور وہ کارکنان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا، اور ہم نے اس کے لیے برابری کی بنیاد کے اوپر بالکل سیاسی اصول کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. بالکل کہ ہمیں کسی ایک جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کسی ایک سیکٹ کو لے کے یا ایک طبقے کو لے کے تو اس کی نمائندہ نہیں بن سکتی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے سماج کے اندر ہم پاکستان میں اگر کمپیئر کریں تو اسلام آباد یا جو یہاں پہ ڈیولپ ایریاز ہیں وہاں پہ خواتین کے حوالے سے کانفرنسز ہوتی ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کشمیر کے اندر آج تک نہ تو کوئی سرکاری اور غیر سرکاری سطح پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں لانچ کی گئی کہ جہاں پہ خواتین کو برابر مواقع ملیں کہ وہ باہر آئیں. نہ تو کچھ جیمنازم کا کچھ اس طرح سے کنسیپٹ تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. ایون کہ وہاں پہ صرف میرے خیال میں خواتین کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسکول میں جائیں پڑھیں اور اس کے بعد وہ ٹیچنگ کی حد تک. اس کے علاوہ باقی شعبوں کے اندر خواتین نہیں ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا، اور یہ تبدیلی کس طرح ممکن ہے کہ خواتین ہر شعبے کے اندر آئیں؟ جو ہم ایک آئیڈیلائز کرتے ہیں ایک پوزیشن کو کہ خواتین ہر شعبے کے اندر آئیں گی، یہ ممکن کیسے ہے؟ اچھا نہیں، آزاد کشمیر کی دیکھیے یہاں میں تھوڑی سی آپ کی کریکشن کرنا چاہوں گی کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں گے میجورٹی جو پڑھی لکھی خواتین ہیں اور ہر شعبہ ہے زندگی میں اب موجود ہیں. ہاں، ماضی میں چونکہ ہماری ریاست کے اندر جو مسائل تھے ان سے نکلتے نکلتے ہم آج 73 ایئرز گزر چکے، تو ابھی بھی ہمارا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ مقبوضہ ہے. لیکن جو آزاد کشمیر کی آپ بات کریں تو وہاں خواتین ٹیچنگ میں بھی ہیں، وہاں ڈاکٹرز بھی ہیں، وہاں وکلا بھی ہیں، وہاں پہ اب سیاست کے اندر بھی ہیں. اب یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. ہاں، اس کے اندر مزید بہتری کے لیے لوگوں کو ان کی جو ہے اب گرومنگ جو ہے گرومنگ کرنی ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بالکل اسٹڈی سرکلز ہونے چاہیے،
اس کے لیے سیمینارز ہونی چاہیے، اس کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ جس میں خواتین کی علمی، ادبی، سیاسی اور فکری جو ہے تربیت ہو سکے. اس کے لیے اسٹیپس لینے چاہیے. جو ہماری ریاست ہے، ہماری حکومت ہے، ان کو بھی لینے چاہیے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز کریں کہ جس میں خواتین کی کے ساتھ ساتھ ایک عمومی نوجوان کی اور ایک کسی بھی کارکن کی جو ہے بہتر تربیت ہو سکے. جی بالکل. اس میں یہ جو آپ کے سجیشنز ہیں، یقینی طور پہ ریاست کو اور حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ خواتین کے لیے، اور بلکہ نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ ہم سبھی یقینی طور پہ جو برابری کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بحیثیت انسان کو پرکھا جائے، نہ کہ صنف کی بنیاد پہ کوئی تعصب ہونا چاہیے. میں ایک آخری کوشچن آپ سے کروں گا کہ مختصر الفاظ کے اندر آپ اس کا جواب دے دیں کہ جو اس وقت ریاست جموں کشمیر کی پوزیشن ہے اور اس کے اندر انڈین آکوپائڈ کشمیر اور جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں اور گلگت بلتستان کی خواتین کے لیے آج وومن انٹرنیشنل ڈے کے توسط سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں آج کے دن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مقبوضہ کشمیر کی جو خواتین ہیں، جس طریقے سے ان کے حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے دیکھیے ان کی زندگی جو ہے عرصہ حیات تنگ ہے. ان کے ہاف وڈوز ہیں 22,000 سے زیادہ خواتین، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے شوہر زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہیں. یہ دنیا کی تاریخ کے اندر ایک انوکھی جو ہے ایک ٹرم ہے جس کو ہاف وڈوز کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے اب. اور وہ خواتین جن کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، وہ اپنے بھائی قربان کر رہی ہیں، اپنے بچے قربان کر رہی ہیں، اپنے شوہر قربان کر رہی ہیں، اپنی عزت قربان کر رہی ہیں. میں آج کا دن ان خواتین کے نام کروں گی، اور میں انہیں یہ یقین دلاتی ہوں کہ ہم جب تک ان کو ان کا بنیادی پیدائشی حق نہیں ملتا، ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور ہم ان کی شانہ بشانہ ہم ان کی آواز بن کے دنیا میں ان کی آواز کو اجاگر کرتے رہیں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی چیئرپرسن جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ، جن کے ساتھ ہم نے آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر گفتگو کی اور کشمیر کے حالات کے اوپر بالخصوص، اور جو ریاست جموں کشمیر کے اندر خواتین کا استحصال ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان اظہر رشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. عام آدمی سے لے کر مخصوص نظریات، تصورات اور ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی تک، سیاست، ثقافت، معاشرت، معیشت سے لے کر حالات حاضرہ پر متوازن اور بھرپور تبصروں اور جائزوں تک، لاقانونیت کے اندھیروں سے لے کر معاشرے میں مثبت رویوں کی تحریک اور فروغ تک، مقامی روایات سے لے کر سیر و سیاحت کے بلند مقامات تک، عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک، تعلیمی پسماندگی سے لے کر علمی، ادبی اور لرننگ کے حوالوں تک. اب ہوگی آپ کی بات صرف DNF نیوز پر.